السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں۔ تو یہ جو ویڈیو بنا ہے وہ ٹی ایل پی مولوی آن اللہ تمہارا باب ہمارے شرم کرو انجینئر محمد علی مرزا نے یہ جو باتیں رکھی ہیں، آپ اس ویڈیو کو جو ہے دیکھیں گے، اور یہ جو اللہ تمہارا اور بابا ہمارا جو ہے، یہ جو ہے کیا معاملہ ہے، یہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ کر پتہ چلے گا۔ اور کافی ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں بولا گیا ہے، آپ کو یہ چیز جو ہے حقیقت سامنے آ جائے گی، اور جو بھی غلطیاں کریں اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جانے میں غلطیاں پر غلطیاں لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ ہم سب کو اس غلطیاں سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو بھی حق بات سننے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی انجانے میں ہم سب سے غلطیاں ہو جائے اللہ معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ وہ کہتا ہے جی یہ بابے جو سچے ہیں جی، میں سن رہا تھا مجبوراً، کہنے لگا جی بابے سچے ہیں تو مینار پاکستان سے آ کر چھال مارو، کہ پھر بابے نو کہو نا جی بچاؤ، بابے بچا لیں گے تو میں مان لوں گا جی بابے سچے نے سارے۔ تو میں کیا پھر تو بڑا چلاک نہیں، تیرے کو تو اتنی عقل نہیں ہے۔ میں کہا تو انی گل کر دیں، بابے نو آواز ماریے اے اسی بعد ہی گل کریں گے، تو توحید دا ٹھیکہ چکیا ہے، تو مینار پاکستان کو چھال مارا، تو کیا یا اللہ مینوں بچا لے۔ ان کے پاس جو آخری بہانے ہوتے ہیں نا توحید سے متعلق جتنی آیات ہیں قرآن میں شرک کی مذمت پہ، تو وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہے جی، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافر شرک کرے تو وہ مجرم ہے، مسلمان کرے شرک تو ثواب کا کام ہے، یہی مطلب ہوا نا پھر، اور کیا لیں؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا میرے بھائی، قرآن کی آیات آفاقی ہے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ یہ یہودیوں کے بارے میں آیت تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرنی پڑے گی تمہیں، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو یہ تو میلاد کے جلسوں میں تم مسلمانوں کو سنا رہے ہوتے ہو، کہتے ہیں نہیں جی ساروں نے محبت کرنی ہے، ہاں، اور سب سے بڑھ کر جو بریلوی فرقہ چھوڑ دے اسے کہتے ہیں بعد ذالک زنیم، اس کی تو اصل میں خطا ہے، یہ تو حلالی ہے ہی نہیں ہے، اور دوبارہ بریلوی ہو جائے پھر حلالی بن جاتا ہے۔ تو ان سے پوچھے یہ تو کافر کے بارے میں آئی تھی، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں، تم نے اپنے بریلوی مسلمان کے اوپر لگا دی جب وہ تمہارا فرقہ چھوڑ گیا۔ کہتے ہیں جی کرتوت تو ایک جیسا ہی ہے نا، گستاخی خواہ کافر کرے خواہ مسلمان کرے۔ ہاں ہوں آیا نا دار تلے کہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ، لہذا شرک خواہ بتوں کے نام پر ہو، خواہ پیغمبروں کے نام پر ہو، خواہ کرنے والے مسلمان ہو خواہ کرنے والے نان مسلم ہو، اس کا اینڈ رزلٹ وہی ہونے والا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں، اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ اسپیسیفکلی شرک سے متعلق وہ آیات پیش کی ہیں جو نبیوں سے متعلق ہیں، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، اور یہ بھی نہ کوئی کہہ سکے کہ یہ کافروں کے بارے میں ہے، کیونکہ نبیوں کے ماننے والے اپنے اپنے زمانے میں تو مسلمان تھے۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کرسچنز کیا تھے؟ مسلمان، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مشرک کہہ رہا تھا، کیوں؟ مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط عقیدے منسوب کر دیے، اور پھر بڑا کفر کیا جب رسول اللہ کا انکار کیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا انکار کرنے سے پہلے بھی وہ مشرک ہی تھے، کیوں؟ پیغمبر کے نام کے اوپر انہوں نے شرک کھڑا کر دیا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام کے نام کے اوپر جب شرک کھڑا ہو اور شرک کھڑا کرنے والے مسلمان ہو، فتویٰ اسی طریقے سے لگے گا، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا واضح فتویٰ دیا کہ جب اللہ کے مقابلے پر نبیوں کو کوئی کھڑا کرے گا تو پھر انبیاء بھی من دون اللہ بن جائیں گے۔ ویسے وہ حزب اللہ ہیں، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آپ ان کو کھڑا کرو گے پھر وہ کیا ہوں گے؟ من دون اللہ۔ یہ اکثر کہتے ہیں نا اے جی من دون اللہ جہاں بھی آ جائے یہ بتوں کے بارے میں، نہ انبیاء کے بارے میں۔ میں اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں۔ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 75 اور 76 بالکل مسلمان کا عقیدہ واضح کر دیتی ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک ان سے پہلے اور بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی۔
کون؟ سیدہ مریم، اولیاء کی سردار، اور یہاں اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ کیا فرما رہا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی عیسیٰ اور ان کی والدہ روٹی کھاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرق بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے، لیکن عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ اور بقول بریلویوں کی ڈاکٹرن کے اور شیعہ کی ڈاکٹرن کے کھانا افضل ہو گیا حضرت عیسیٰ ابن مریم سے، یہی کرتے ہیں نا۔ جی انگریز کی بنی ہوئی چیز اتنی دور سے دیکھ سکتی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، تو بزرگ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھو میں روک گیا، ویسے ہوں میں ہی روک دیتا ہے کیا کہہ کے، جس تک کیمرہ ایسا آ رہا ہے بزرگوں کی بزرگی پھر یہ چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اڑو، میں روکیا۔ بھائی افضلیت کا تعلق اس کو دی گئی صلاحیتوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ چڑیا اڑ سکتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا، پھر بھی انسان افضل ہے۔ ورنہ باپا جانی کا عام مرید تو چڑیا سے افضل ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، باپا جانی کو ہم بے عزت نہیں کرتے، عام ان کا کوئی مرید اڑ کے بتائے، اس طرح ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی اگر انسان روٹی کھانے کا محتاج ہے تو روٹی کو انسان سے افضل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا سبب روٹی اور پانی کو بنایا۔ جی مچھلی تیر سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تو تیر کے بتاؤ۔ پیسیفک میں پھینکتے ہیں، جس کو کراس کرنے کے لیے 12 گھنٹے جہاز کو چاہیے ہوتے ہیں، ایک پاسے سٹتے ہیں دوسرے پاسوں نکل کے دسے۔ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے، 1.5 گھنٹے تک۔ کوئی بزرگ بابا 3 منٹ بھی نہیں سانس روک سکتا۔ اگر ویل مچھلی سے ان کے بزرگ افضل ہیں تو ہم 1.5 گھنٹے کے لیے انہیں پانی میں ڈبکی لگواتے ہیں، 1.5 گھنٹے کے بعد ہی نکلنا چاہیے، پھر یہ افضلیت ثابت ہوگی، ادروائز کوئی نہیں ہوگی۔ تو کیا خیال ہے اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ بزرگوں تو جان چھوڑ دے گی۔ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کرسچنز، ان کو اتنا کھول کے میں بیان کر رہا ہوں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں، اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ عقائد منسوخ کر دیے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم من دون اللہ، آ گیا من دون اللہ کسے کہا؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ کو، بتوں کو نہیں۔ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی من دون اللہ ہم نے مان لیا، ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں اس میں آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو، تو ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے، تو یہ ہمارے پہ فٹ ہی نہیں ہوتا، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہاں تو عبادت کرنے کا ذکر ہے، ہم تو کہتے ہیں محمد عبدہ ورسولہ، ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل، ساتھ لکھا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک۔ آپ بتاؤ جی، عبادت والی بات پیچھے رہ گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، یعنی جو نفع نقصان کا مالک ہو اسی کی عبادت ہو سکتی ہے، اور عبادت میں صرف سجدہ نہیں ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ ہاں جی، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، لہذا یہ تعبدون میں عبادت میں آتا ہے، عبادت بھی کر رہے ہیں یہ بزرگوں کی، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے آگ میں پھینکوں گا، جہنم میں ڈالوں گا۔ یہاں نبی علیہ السلام نے کہا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور جو دعا کرنے سے تکبر کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں لہذا قل اتعبدون من دون اللہ میں عبادت بھی آتی ہے، کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے عبادت ہے۔ صرف پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا نبی اللہ، ایک ہی بات ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ جب تم پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا، کیونکہ ساتھ پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لبیک یا رسول اللہ کہیں، لبیک یا حسین کہیں، المدد جیسے ہی کہیں گے فارغ۔ جی
حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی آواز دور سے سن لی تھی، آپ کہتے ہیں بزرگ دور سے نہیں سن سکتے. ہم کیا کہہ رہے ہیں نہیں سن سکتے؟ ہمارا تو اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ سن سکتے بھی ہوں، اختیار بھی ہو، جس طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہے، سب کچھ ہو، پھر بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے. ویسے پکارنا ہے محبت کے لیے آپ پکاریں، مدد کے لیے نہیں پکارنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا ہے اور علم والا ہے. یہ اللہ ہی کی کوالٹی ہے کہ ہر مخلوق کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا. اللہ کے سوا مخلوق میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. یہ سیم باتیں خود ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی آئی ہیں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 188. اس کے بعد بھی اگر کسی کا عقیدہ کلیئر نہ ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ سے ڈر جا، اپنی اصلاح کر لے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. بھائی اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ لو، احمد بریلوی صاحب کا، ہمیں چھوڑو. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. اب مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے تو دبو انہاں نو. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبر آتی ہے. نبی کے لیے جو علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے، گمراہ نہیں ہے، کافر ہے. تو قرآن کا فتویٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، انہیں غیبی خبریں دیتا ہے. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر ہے، لیکن خود نہیں وہ حاصل کر سکتا، یہ کمپیٹنسی نہیں ہے، یہ اس کا ذکر ہے. اگر میں خود غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. خیر کثیر کیا، میں مستقبل کو فورسی کر کے پہلے ہی نقصان سے بچ جاتا. اس کا ذکر بھی آ گیا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی جب مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے تو میں پہلے ہی اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا عقیدہ. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو جو بات ماننا چاہے، جو ایمان لانا چاہے، ان تک میں اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کے آیا. تو یہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس ہے. تو بابد شاہی کو یہ ایک فیوریٹ ٹاپک ہے. میرا خیال ہے میں نے اس مختصر وقت میں جتنا آپ کو سمجھا دیا اتنا ہی کافی ہے. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے چند اصحاب کو دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیا. کافروں نے دھوکے کے ساتھ انہیں راستے میں شہید کر دیا. 70 کے قریب وہ اصحاب تھے. حضور سے تو مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بہترین قرآ بھیجیں جو ہمیں قرآن سکھائیں. نبی الاسلام نے بھیج دیا. انہوں نے راستے میں انہیں دھوکے سے شہید کر دیا. ان کے امیر تھے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اسی سفر میں جب انہیں زخم لگے تو انہوں نے دعا کی جو بخاری اور مسلم دونوں میں رپورٹ ہوئی ہے. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے. بخاری کے الفاظ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کو یوں شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے یہ دعا کی تھی میں وہ پیغام اللہ کی طرف سے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ سنوا بھی سکتا تھا. بخاری میں موجود ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سینکڑوں میل دور کا منظر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دکھا رہا ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید کو اپنا امیر چن لیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح دے گا. یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ منظر دکھایا. لیکن یہاں پر کیا ہوا نہیں نظر آ رہا تھا، اللہ نے نہیں چاہا.
اور اس صحابی کا عقیدہ دیکھیں، نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، ابھی قبر اطہر میں نہیں گئے، دنیا میں موجود ہیں، اور وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا۔ فرق دیکھا آپ نے؟ تین عقیدے ایک حدیث نے کلیئر کر دیے۔ نمبر 1، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ علم غیب اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ علم غیب کا عقیدہ کلیئر۔ لو جی، یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، ایک حدیث نے سارے عقائد کلیئر کر دیے۔ دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر کا، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے پوری کائنات کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، جو یہ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہتھیلی پہ جس طرح ایک رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، اس طرح بزرگ بابے پوری کائنات کو، او لے جاؤ اتھوں بابے ہو، لے جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ لوگ میری میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کو بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ اور تیسرا استعانت کا عقیدہ، انہوں نے حضور سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ فرشتے کو بھی نہیں کہا کہ فرشتوں پیغام پہنچا دو۔ یہ ہے توحید، علم غیب، حاضر و ناظر، استعانت کا عقیدہ۔ ایک حدیث بخاری مسلم کی کلیئر کر رہی ہے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین پر قائم ہیں، اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، اس تکلیف کے اوپر بھی ہمارا رب ہم سے راضی۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اور ان بدبختوں کو شیطان نے کیا پڑھایا ہے؟ یہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، باپا جانی نے بھی لکھی ہوئی ہے فیضان سنت میں، ان کے جو بڑے مرشد ہیں اعلی حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی بار شریعت میں، نماز کا نام ہے صلاۃ الاسرار، یعنی رازوں والی نماز ہے۔ پتہ نہیں کیا راز ہوتے ہیں، پورا شرک بڑھیا ہوتے ہیں، گند اور ترک۔ وہ آپ طریقہ پڑھیں جی، وہ ہر رکعت میں آپ نے 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے، کیونکہ بعد اتنا بڑا شرک کرنا ہے زیادہ جی، توحید کٹھی کر لو، پہلے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، سلام پھیر کے آپ نے بغداد کی طرف 11 قدم چلنا ہے، ہاں جی، اور پھر 11 قدم چلنے کے بعد کہنا ہے اے جنوں انس کے فریاد رس عبد القادر جیلانی میری مدد، یا قاضی الحاجات لکھا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کو، ہاں جی، وہ عبد القادر جیلانی جو منی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، یا قاضی الحاجات۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ منسوب کر دیا، اے جنوں انس کے فریاد رس۔ نماز غوثیہ ایک مسلمان جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، نماز غوثیہ پڑھ رہا ہے، فخریہ، لیکن اس نماز غوثیہ میں رفع الیدین کوئی نہیں ہے۔ ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا۔ لیکن دکھ کی بات کیا ہے، جو شرکیہ نماز غوثیہ بنائی اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ لو سامو، ایک ہی نماز غوثیہ ہے۔ نماز غوثیہ تو یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، انہوں نے نماز غوثیہ یہ بنا دی کہ نماز پڑھنے کے بعد بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ کے 11 قدم چلنا ہے بغداد کی طرف، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اے جنوں انس کے فریاد رس، اے حاجات کے پورا کرنے والے عبد القادر جیلانی میری مدد فرما۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ دے بندے عبد القادر جیلانی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم لوگ کیا ان کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اچھا میرے بھائیو، ایک بڑی حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آیت ہے نا سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ یہ آیت اہل تشیع مکتب کے صبح شام کے اذکار کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور سب سے زیادہ وہ مخلوقات کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، جبکہ اذکار میں یہ ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے؟ لیکن پتہ نہیں ان کو کہ وہ انجانے میں یا علی مدد کہہ کے گویا کہ حضرت علی کو معبود ہی مان رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکتوب ہے نہج البلاغہ میں، شیعہ کے ہاں ایک مشہور کتاب ہے حضرت علی کے خطبات کی،
اس میں مکتوب نمبر 31 ہے، جنگ صفین سے واپسی پر مولا علی علیہ السلام نے حضرت حسن ابن علی کے نام ایک خط تحریر فرمایا، وصیت نامہ ہے، مکتوب نمبر 31۔ اس میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اے حسن، تو اس باپ کی اولاد ہے جس نے عنقریب فنا ہو جانا ہے، یعنی موت آ جانی ہے، اور تیرے باپ نے اپنی زندگی میں اس بڑھاپے کو پہنچتے ہوئے کئی ایک تکلیف جو مخلوق کی طرف سے انہیں پہنچی وہ دیکھ لی ہیں۔ کافی لمبا خط ہے، اس میں انہوں نے کئی ایک نصیحتیں ان کو کی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی مالک ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس نے مخلوقات کو اجازت دی ہے کہ وہ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگ بھی سکتے ہیں، یعنی نہ صرف وہ خزانوں کے مالک ہے بلکہ سوال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ سوال کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ وہ تمہیں عطا کرے، اس نے تمہیں مانگنے کی اجازت دی تاکہ تم اس سے دعا کرو اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، اس نے تمہیں اجازت دی کہ تم اس کی طرف رجوع لاؤ تاکہ تم اس سے رحم مانگو اور وہ تم پر رحم کرے۔ اور بیٹا حسن یاد رکھنا، اللہ کی درگاہ وہ دربان ہے کہ اللہ نے اپنے دربار کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ اس کی اجازت سے جایا جائے، اور نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا کہ بیچ میں کسی کی سفارش دلوائی جائے۔ یعنی مولا علی نے سیدھا سیدھا عقیدہ بتا دیا کہ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی وسیلے واسطے اور توسل کا محتاج نہیں ہے۔ ویسے وسیلہ اور توسل دعا کے طور پر کروایا جائے وہ بالکل درست ہے، جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس سے دعا کروائیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر نے عقیدہ بتا دیا نا، انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہم پہل تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عباس کی دعا سے پھر بارش ہو جاتی۔ یہ صحیح عقیدہ ہے کہ آپ نے جو بندہ سامنے موجود ہے اس سے دعا کروانی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رسول اللہ کی قبر پہ بھی جا کے کہہ سکتے تھے، جو انہوں نے جعلی واقعات مشہور کیے وہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ قبر رسول سے مانگنے کا عقیدہ میں نے بالکل کلیئر کٹ قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتایا۔ تو یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن کو بتا دیا کہ اللہ کی درگاہ وہ ہے کہ اس نے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اور یہ عین قرآن کی اس آیت کی سمجھ لیں تشریح ہے جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو،